بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ کیا تم جانتے نہیں؟ یعنی جانتے ہو۔ خاص طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق کلام پاک کی حقانیت، جس میں اللہ تعالیٰ کی حقیقت، اس کی طاقت، اس کی قدرت، تمام چیزوں کی وضاحت کر دی گئی۔ جو غور کرتے ہیں تو انہیں یقین ہوگا، پتہ چلے گا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ یہ آنکھ سے نہیں، یہ آنکھ ذریعہ رہے گی، دل کی آنکھ سے، دل سے، عقل سے۔ کیا دیکھا تم نے؟ کیا دیکھتے ہو؟ کیا جانتے ہو؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات اقدس ہے۔ یعنی اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات اقدس ہے جو تمام آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا، جو ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے، یعنی ساری کائنات کا خالق وہی ہے۔ ساری کائنات کے نظام کو جو چلا رہا ہے، مثلا سورج کا گردش کرنا، اس کے تحت تاروں کا گردش کرنا، یہ کرنا، سارا نظام مختلف مرحلوں کے ساتھ گزرنا کرنا، جو گزار رہا ہے، چلا رہا ہے۔ تاریخ سے پتہ چلو تو جب سے انسان ہے، جب سے بھی یہ نظام تھا، نظام کی انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی جو کائنات کا نظام یہی تھا۔ اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سارے انتظامات فرما کر انسان کو اس دنیا کا حصہ بنایا اور فرمایا کہ سب کچھ اس سے استفادے والی کیفیت تیرے حاصل کرنے کے طاقت کے اندر تجھ کو یہ طاقت دے رکھے ہیں، یہ قوت اور فکر فہم دے رکھے ہیں، تیرے لیے آسان کر دیے ہیں۔ ان تمام کے ذریعے سے تیرا ایک ہی کام ہے، اس کے بنانے والے کے تقاضے کی تکمیل کرنا، اس طریقے سے اس کو ماننا، اس طریقے سے اس کی کبریائی، بزرگی کو تسلیم کرنا۔ ہر چیز کا وہی خالق ہے، یہ یقین رکھنا۔ بس یہ منوانے کے لیے میں بنایا ہے۔ کہ تمام آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے بالحق، باطل نہیں، ایک غرض کے لیے، ایک مقصد کے لیے۔ انسان سمجھ رہا ہے کہ یوں ہی سمجھ لے اور مجھے جو چاہے کر لے، میں جو چاہوں گا وہ کر لوں گا۔ اب یہ بتا کر فرماتے ہیں کہ یہ ساری کائنات کے نظام کی وجہ سے تمہارا وجود ہے، تمہاری بقا ہے، تمہاری زندگی ہے، اسی میں تمہیں پیدا ہونا ہے، اسی میں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے۔ جب تک جیتے رہو گے، جینے کے اسباب اسی کائنات کے ذریعے سے تم تک آسان کر دیے گئے، تمہارے لیے کیا ہے۔ تو اب انسان کو آگے کرنا ہے، آگاہ کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لو اچھی طرح، جب اس کا منشا ہوگا، چاہے وہ آج بھی ہو، جب اس کا ارادہ ہوگا، ایسا ارادہ بار بار کیا ہے، بستیوں کی بستیوں کو ختم کیا ہے، زمین کو پھاڑ کر اس میں دفن کر دیا ہے زندہ، سمندر تک بھلوا کر غرق کر دیا ہے، آسمان کے نیچے بھلوا کر آگ برسائی ہے، اس دنیا میں زندہ جلایا ہے۔ سورہ احقاف میں تفصیل ہے۔ انسان دنیاوی
اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے پہاڑ اپنی حالت میں باقی رکھا، یعنی حتون من الجبال بیوتا، پہاڑی کے اندر غار بنایا، اس کے اندر محلوں کو اس طرح تراش کر محل کی شکل بنا دیا انسان۔ دنیاوی طور پر حفاظت کے اسباب جو ممکن ہو سکتے تھے کیا، لیکن اللہ کو مانا نہیں، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ ہدایت اور سمجھانے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا، سمجھایا نہ کرنے پر وہ بڑے بڑے غار، پہاڑ کے اندر بنے ہوئے گھر بھی کام نہیں آ سکے۔ اللہ کا منشا تھا، ان کو تباہ کیا، اس کی تفصیلات کلام پاک میں ہیں۔ موجودہ انسان کو بھی آگاہ کرتے ہیں آج اس کے ذریعے سے، یاد رکھ لو، اگر وہ چاہے تو تمہیں کسی انسان کو، ایسے انسان کو زندہ نہ رکھے، ختم کر دے، فنا کر دے۔ اذہاب کے معنی ختم کر دینا، فنا کر دینا، جو رکھے تھے یہاں سے ہٹا دینا۔ سورہ قصص میں پوری طرح تفصیل ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمِنْهُمْ فُلَانٌ وَمِنْهُمْ فُلَانٌ وَمِنْهُمْ فُلَانٌ۔ دیکھو نمونے تمہارے سامنے پیش کریں، کسی کو زمین میں دھسا کر ختم کیے، کسی کو غرق کر کے ختم کرے، کسی کو اس طرح کرے، کسی کو اس طرح کرے، کسی کو اس طرح ہم نے کر دیا۔ کہانی سنانا مقصد نہیں ہے، کوئی بھی چیز کرنا اللہ تعالیٰ کی عین قدرت کے لیے آسان ہے، معمولی بات ہے، ان کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے تو تم موجود ہو۔ تو اگر وہ چاہے تو تم تمام کو ختم کر دے گا، فنا کر دے گا، اور کائنات کو باقی رکھ کر وہ یاتی بخلق جدید، ایک نئی مخلوق کو پھر وجود میں لائے گا۔ جو اب تک رہا کرتے تھے انسان، ایک کو بھی نہیں رکھے گا، سب کو ختم کر کے پھر نئے انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے، کرے گا۔ پیغمبر نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی خرابیاں اتنے کثیر چلی، عادتیں بن گئی، فطرت بن گئی، بدن کے خون کا حصہ جیسا ہو گئی۔ تو اس کے بعد ہدایت کے لیے پیغمبر نوح علیہ السلام کو منتخب فرمایا، وہ مسلسل جد و جہد کرتے رہے، تکالیف اٹھاتے رہے۔ انہوں نے ان کو کئی مرتبہ مارا، اور ان کے اپنے فکر میں اتنا مارا، یہ کیفیت بھی کی کہ یقین کیا کہ مر چکا ہے انسان، اب زندہ نہیں ہے۔ لیکن قدرت نے پھر انہیں ان کی روح پرواز نہیں کروایا۔ 950 برس تک یہ اقدام چلا، تو اس کے بعد اس وقت کی پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں میں سے کہیں بھی رہو، قریب کے دور کے، کسی بھی انسان کو زندہ نہیں رکھا۔ جب انسان کو زندہ نہیں رکھنا ہے تو انسان کے لیے غذا کا کام کرنے والی جتنی چیزیں ہیں اس کو بھی ختم کر دیا، کوئی چیز کو باقی نہیں رکھا۔ تو نئی مخلوق کو لے کر آئے گا، لکھے کا فرمایا، یہ صرف کہہ دینا نہیں ہے، تمہارے علم میں جو لائیں یوں ہی بات نہیں ہے، قدرت کی بیسوں چیزیں علم میں لانے کے بعد تم یقین نہیں کر رہے ہو۔ اپنی فطرت سے، اپنی عادت سے، اپنے روز مرہ کی بے راہ روی والی زندگی سے، غفلت والی زندگی سے پلٹ نہیں رہے ہو۔ لیکن یہ نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، ترجمے میں بنے گا وما ذالک بعزیز علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی بھی دشوار اور مشکل نہیں ہے۔ عزیز کے معنی مشکل، عزیز کے معنی زبردست، عزیز کے معنی زبردست طاقت اور قوت والا، عزیز کے معنی عزت والا۔ لیکن یہاں معنی صرف اسی معنی میں
دشوار اور مشکل ہرگز نہیں ہے، معمولی بات ہے. تو تم اپنے رب کی قدرت کو جانو. یہاں بات ختم کر کے اگر نہیں مانو گے، جانا کہاں ہے؟ اسی کے پاس پہنچنا ہے. دنیا میں تو مرو گے. انسان پیدا ہونے کے بعد پوری زندگی میں سب سے بڑا سچ، حقیقت، سچ کیا ہے؟ تو انسان کو مرنا ہے. اس سے بڑا سچ اور کوئی بھی نہیں. انسان کو مرنا ہے. مرنے کے بعد والی زندگی جو قیامت میں اٹھانے تک کی، وہ برزخی زندگی کہتے ہیں. اس دنیا سے کٹا ہوا ہے، آخرت سے بھی کٹا ہوا ہے. مر زندگی ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. اس جیسا بدن نہیں، اس جیسے بدن کی جیسی شباہت والا ایک بدن ہے جو بڑا لطیف ہے. کیسا لطیف ہے؟ جیسا کانچ کا گلاس چڑھا ہوا ہے، روشنی ادھر سے ڈالو، روشنی کانچ کے اندر سے پار ہو کے باہر بھی جا رہی ہے، روشنی دے رہی. ڈور کھول کے روشنی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں. وہ کیسا گئی؟ اس جیسا لطیف ہے. اس لیے فرشتے بھی اس سے زیادہ لطیف مخلوق ہے. سارے دروازے بند کرو، ہر سوراخ کو وہ بھی لگا دو، اب کوئی نہیں آنا. جب موت کا وقت ہے تو فرشتہ آ جاتا ہے. یہ دیوار نہیں رہتی ہے، رکاوٹ نہیں رہتی. یہ تو ابلیس اور اجنہ کے لیے بھی ہے. جو بہت زیادہ متاثر ہے ان سے کہانیاں سنو. حیبت کھاتے بیٹھے نہیں، کمرہ بند، دیوار کے اندر سے نکل کر سامنے آ کے ٹھہرتا اس کے لیے. زمین میں سے ایک دم نکل کے آگے ٹھہر جیسا دکھتا، جبکہ زمین پھٹی بھی نہیں لگتی. بہرحال اس کی ایک تفاصیل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی چیز دشوار نہیں ہے. لہٰذا جب وہ برسول اللہ جمیعا، تمام کے تمام انسان، چاہے مومن ہو کے کافر، نیک ہو کے برا ہو، زمین کے کسی بھی حصے میں رہو، ہر ایک اللہ کے روبرو ظاہر ہو کر سامنا کرنا پڑے گا. حساب و کتاب ہونے والا ہے. جب حساب و کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت کے لیے الگ کر دیے جائیں گے، دوزخی دوزخ کے لیے الگ کر دیے جائیں گے. اب کوئی شکل باقی نہیں رہی دوزخیوں کو دوزخ میں جانے کے سوا. اس وقت سارے اکٹھا ہو کر دوزخی یہ کہیں گے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے کیا چیزیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں. اس میں سے ایک چیز، دنیا میں ہم جو کچھ کرتے تھے، کسی نے یہ طریقہ ڈالا تھا، اس کو اختیار کرتے تھے. کسی خاندان کا دباؤ تھا، کسی قوم کا دباؤ تھا، کسی پارٹی کا دباؤ تھا، کسی ملک کا دباؤ تھا، کچھ بھی تھا. جو لیڈر کہلاتے تھے، قائد کہلاتے تھے، رہنما کہلاتے تھے، پیشوا کہلاتے تھے، جو بھی کہتے تھے، یہ سب کے سب جمع کر سارے کے سارے جو کسی کو دیکھ کے قطعے کی بنیاد پر آگے بڑھنے والے، نقل کرنے والے، ناچو سب مل کے ناچے، چیخو سب مل کے چیخے، گڑبڑ کرو سب مل کے گڑبڑ کرے، ایمان کی مخالفت کرو خوشی سے آگے بڑھے، ایمان سے جڑے ہوئے شخص سے نفرت کو نفرت کرنے لگے، اذیت پہنچاؤ اذیت پہنچانے لگے، وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت یہ ضعفاء سب کے سب وہ اپنے اپنے زمانے کے جو بڑے تھے، کبیر سے مستکبر، ہم تمہارے لیڈر ہیں، ہم تمہارے قائد ہیں، ہم تمہارے رہنما ہیں، یا ہم تمہارے
پیشوا ہیں، ہم تمہارے مرشد ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، کوئی بھی شکل ہو، اگر ہدایت والا راستہ اگر نہیں ہے تو ان تمام کے سامنے یہی یعنی دوزخیوں کے اندر آپس میں یہ آگے بڑھ کر ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبع، دیکھو بھائی ہم تمام کے تمام تابعون کی جمع تابع ہوں، ہم تمہارے فالوور تھے. عربی کا لفظ اردو میں وہی ہے تابعون، عربی میں اس کی جمع تابعون بھی آتی ہے، تابعون، ہم سب کے ساتھ تمہارے فالوور تھے، تم جو کرنے کو کہتے ہم کرتے تھے. دنیا میں اعتبار سے ہم اپنے جان اور مال تک تمہارے مشورے ارشاد کے پر سب کر دیتے تھے، لیکن اب ایسی شکل ہو گئی تمہاری لائن میں، صف میں ہم ٹھہرے ہوئے، ہماری صف میں تم ٹھہرے ہوئے ہو، سب کے سب دوزخ میں داخل ہونے کو ہیں، فیصلہ ہو چکا، اب کوئی شکل باقی نہیں رہی. اب ہمارے لیے آس ہے، آسرا ہے، سہارا ہے، تو تم کو ہم نے پیشوا مانا، تم کو ہم نے عزت دی، تمہارے کہنے پر جو کچھ کرنا تھا کیا. آپ کچھ ایسی مہربانی کیجیے نا. آپ غنی سے مغنونا، غنی سے مغنونا، جیسے ما اغنا عنہ کام نہیں آیا، یا مغنونا عنا. کیا اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے من شیء ذرہ تھی، تھوڑا تھی، یہ بڑی سزا کی بڑی تھوڑی تھی سزا کم بچا سکتے ہیں، آپ کام کر سکتے ہیں. وہ بھی بیچارے بے بس ہو کر کہیں گے، بات سن لو اچھی طرح، ہم اصل میں آج فیصلہ ہو گیا، پتہ چل گیا ہم غلط راہ پہ تھے، ہم خود بھٹکے ہوئے تھے، بھلے تم نے ہم کو بڑا مانا اور ہم نے بڑے حق کا اصرار کر کے تم کو منوایا اپنی بڑائی کو، تو اس کا مطلب ہوا کہ ہدایت والی منزل سے ہم خود دور رہے. اگر ولا بالفضل ہم ہدایت والے راستے پر ہوتے، لو ہدانا اللہ کی طرف منسوخ کرتے، اللہ نے ہدایت کے راستے سے ہم کو دور رکھ دیا. اگر یہ ہوتا تو تم ہمارے تابع تھے، فالوورز تھے، تو ہم بھی تمہارے لیے سیدھا راستہ لے کے چلتے تھے. جب ہم بگڑے ہوئے تھے، ٹیڑھے تھے، اور تم ہمارا پیچھا کر رہے تھے، ہماری سن رہے تھے، مان رہے تھے، تو ہمارا طریقہ اختیار کرتے گئے، تو لازماً ہم بگڑے ہوئے تو تم بگڑے ہوئے رہیں گے. اور شکل یہ ہے اجزعنا ام صبرنا سواء علینا، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا. ترجمے کے لیے کر دیجیے اجزعنا ام صبرنا سواء علینا. الگ ہے جزا فضا، چیخنا چلانا، خوف کا بچاؤ، یہ کرنا وہ کرنا، ہم چیخیں چلائیں، مدد کے لیے پکاریں کریں، یا نہیں کر کے خاموش اب برداشت کرتے ہوئے صبر کرتے اس پہ رہے، چاہے یہ شکل ہو کہ یہ شکل ہو، سواء علینا، تمہارے لیے ہمارے لیے برابری سے. ابھی عذاب والی کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے، دوزخ میں داخل ہونا ہے تو ہونا ہی ہے، عذاب میں پڑنا ہے. اب چیخنے سے بھی کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے، خاموش بیٹھنے سے بھی کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے. فیصلہ ہو چکا، یہ شکل پیدا ہوگی، یہ غیب والی چیزیں ہیں. قیامت کے دن قائم ہونے کے بعد والے انسان آخر شکل یہ نکلے گی، کہے گا، پھر یہ کہے گا ما من محیص لنا، ما لنا من محیص، ما لنا من محیص، ما من محیص لنا. جملے کی ترتیب سبجیکٹ پریڈیکیٹ کے اعتبار سے میں اس کو کبھی کبھی توڑتا ہوں. اس میں پڑھنا تو اسے ما لنا من محیص، محیص چھٹکارے کی شکل و صورت، بچنے کا کوئی راستہ ماں نہیں ہے. جب من لگا دے تو
کوئی بھی اتنی برابر تھوڑی بھی شکل نہیں نکلے گی، ہے نہیں لنا پارس ہمارے لیے۔ اب ہمیں بچانے کی، نکلنے کی، اس مصیبت سے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اب دوسرا مرحلہ، شیطان نے ہم کو یہ ساری چیزیں بڑے اچھے کر کے بتایا، کتنے وعدے کرا، آج ہی کہاں مرنے کے بعد اٹھنا ہے، کہاں کا حساب و کتاب لوگ ہے، کیسا مان لیا یہ حق پر ہے یا نہ حق پر ہے، تم نے میں جو بتا رہا ہوں تمہارے لیے کرو، زندگی کیسے اچھی نہیں گزر رہی تمہاری، تمہیں لوٹنے کی اجازت بتلا دیا، بددیانتی سے دنیا کمانے کے 20 طریقے بتا دیا، اپنی دنیا آگے بڑھانے کے لیے کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو قتل کرنا، اس کو لوٹنے کے آسان طریقے اسکیمیں میں نے تمہیں بتا دیا۔ آج کی سوچو کل کی کیا فکر کر، مختلف قسم کی شیطانی وسوسے۔ تو شیطان بھی کہے گا، تو اس وقت شیطان کہے گا سب اس کے پاس، ابلیس کے پاس جمع ہوں گے، ابلیس کے کارندوں نے انسان کے ساتھ جو پیچھا کرتے ہیں بتایا، تو اس وقت شیطان جواب ان کو یہ دے گا، لما قضی الامر، تمام کے فیصلے جب ہو جائیں گے دوزخ کے لیے، ان سے کہا کہ دیکھو میرے ماننے والوں، میری سننے والوں، میرے بہکاوے میں آنے والوں، یہ تو میں ہی کر رہا، پیام خداوندی تمہارے پاس آیا نا، اللہ کے رسول آئے نا، عقل بھی دیا نا اللہ تعالیٰ، ان اللہ وعدکم، اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا پکا اچھا وعد الحق، حقیقی وعدہ کیا، حق کو ناحق سمجھ لیا، تم غلط سمجھ لیا، ووعدتکم، میں نے بھی تم کو وسوسے وغیرہ دے کر وعدے کیا تھا، فاخلفتکم، صاف کرو تمہارے سامنے میں وعدہ خلافی کر رہا ہوں، وعدہ خلافی کیا، یعنی جو کچھ کہا وہ غلط ہے، اور جو کہا گیا تھا اللہ کا وعدہ، اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، اللہ کے نیک صالح بندوں کے ذریعے سے، جس میں تم ظلم کرتے تھے ان کے ذریعے سے، ان کی عادتوں کے ذریعے سے، ان کی فکروں کے ذریعے سے، ان کے عقیدے کے اظہار کے ذریعے سے، تم نے اس کو نہیں مانا۔ اب میں صاف صاف کہہ رہا ہوں، میں نے جو کہا تھا میں اس کا خلاف کروں، میں وعدہ کر نہیں سکتا، جو کر دیا تھا وعدے نہیں ہوئے۔ وما کان لی علیکم، وما کان، اب نہیں ہے میرے پاس تمہارے لیے، تمہارے اوپر سلطان کوئی زور، کانا میں تھا، دنیا کے اندر جو کچھ کہا تو میرے اندر اتنا طاقت پاور تھی نہیں، میں نے ڈال دیا نا، ڈال کے زبردستی پکڑ کے کروایا نہیں، میں وسوسہ ڈالا، بتایا، ایسے راستے آسان کر دیا، ایسے لوگوں کی طرف جانا آسان کر دیا، ملاپ آسان کر دیا، تو کرتا گیا۔ سلطان طاقت پاور، میرے پاس اس قسم کی کوئی طاقت پاور نہیں تھی، صرف ایک ہی سہارا تھا کہ وعدے کرتے جاؤ، یعنی اچھے خواب بتاتے چلے جاؤ، تمنا میں الجھاتے چلے جاؤ، کسی چیز میں پھنساؤ، پھر اس کو پھنسا کر وہ چھپنا چاہتا ہے ظاہر کروا دے کر اس کو مصیبت میں پھنساتے چلے جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ میری طاقت، میرا پاور کیا تھا، ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت پیش کی تھی، کہا تھا دیکھو ایسا کرنا، یہ چھوڑنا بیوقوف بھی ایسا ایسے بتایا تھا، تم بھی اتنی جلدی، بس جب تم لی، ہاں کہہ دیا، قبول کر لیا، اپنا لیا، زندگی اس کے لیے جیے مرے۔ اب اس اعتبار سے اب تم خود بتاؤ، فلا تلومنی، مجھے برا کہتے ہو، مجھے ملامت مت کرو، یا عربی کا لفظ اردو میں بھی ملامت کرنا، برا بھلا کرنا، کوسنا، گالی گلوچ کرنا، بد دعا دینا، نفرت کا اظہار کرنا، سب ملامت۔ فلا تلومنی، تم لوگ مجھے ملامت مت کرو، ذرا غور کرو، خود کے اوپر ملامت کرو، خود ملعون ہو ملامت کر لو،
اور یہ بھی سن لو، جب آئے میرے پاس ساری امیدیں کھو دو، ما انا بمصرخکم ما انا بناصرکم، کہ چیخ چیخ کے مدد طلب کر رہے ہو تو سن لو میں تمہاری کچھ مدد کر نہیں سکتا، وما انتم بمصرخیہ، اور نہ تم میرا سہارا بن سکتے ہو، مدد کر سکتے ہو۔ سواد راخا، سرخ من چیخنا، کوئی انسان بڑی پریشانی سے نکلنے کے لیے زور سے اپنی مجبوری کا اظہار کر کے زور زور سے چیخ کر مدد طلب کرتا ہے۔ اصل معنی چیخنا، چلانا، ہلڈانا، ایک مدد کے معنی میں۔ مانا بمصرخکم، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا، بچا سکتا، اور نہ تم میرا کچھ بھی کر سکتے۔ واضح فیصلہ دے دے گا، انی کفرت بما اشرکتمونی، میرے کہنے کے پر عمل کرتے ہوئے تم لوگ شرک کے جیسے طریقے اختیار کرتے تھے ہر چیز میں، تو اب میں کہتا ہوں تم نے غلط کیا، میں انکار کرتا ہوں میرے کہنے کے پر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، میری اتباع کرے، اس کے نافرمانی کرے۔ ان الظالمین، ظالموں کو لے دردناک عذاب۔ اس کے برخلاف مومنین کا بغیر تفصیل کے انتہائی اختصار کے ساتھ دو سطر سے کم الفاظ میں نتیجہ سنا دیا گیا یہاں پر۔ بہرحال ان کا تو یہ ہوگا، اور سارے جنتوں کے لیے جو الگ کر دیا جائے گا، سارے ایمان با عمل، مسلمان با مسلمانی، آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کیسا؟ قرآن میں جان جائے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، کافی نہیں۔ دینی طور طریقے، زندگی کے عبادات میں، عقائد میں، زندگی کے ہر پہلو میں یہ طریقہ جب تک ظاہر نہیں ہوں گا، مومن اس کو کہو با عمل۔ ایمان، اسلام عمل کا نام ہے، دعوے کا نام ہے۔ تو جو لوگ ایمان عمل کے ساتھ رہے تو یقیناً وہ تو سب جنتوں میں رہیں گے، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بھی انہوں نے ایسا کیا بول کے نہیں، یہ کرنا ہے اللہ کے منشے کے عین مطابق، ویسا کرنے کی طاقت بندے میں تو نہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو جنت میں داخل کرے۔ تمہارے کھوٹے اوٹے عمل کو کتنا بھی کرو، رات بھر بھی عبادت کرو، اس میں کھوٹ پن ہے ہی۔ اپنا پورا وجود کھو کر للہیت میں گم ہونا، یہ طاقت ہر بندے کے اندر طاقت نہیں ہے پیدا کرنے کی۔ الغرض یہ بفضل خداوندی جنت میں جائیں گے، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے استقبال ہوگا۔ جب بھی ہوگا تو وہ سمجھے گا کہ یہ پہلے بات اس جیسا میری شان بڑھائی جا رہی، میرے کو عزت کا درجہ دیا جا رہا، تو اس جنت کے اندر ان کا تحیہ یہ ہوگا، وہاں مسئولیتیں کھینچوں گی، سلام، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، سلام سلام کا جب علیک سلیک علیک سلیک، آپس میں بھی فرشتے وقتاً فوقتاً آ کر اعزاز بخشے، پھر سلامی دیتے رہے۔ اتنا خوشحال، بغیر تکلیف کے، بغیر سوچ کے، بغیر پریشانی کے، بغیر ڈپریشن کے، راحت ہی راحت۔ لیکن یہ زندگی یہ ڈپریشن لے کے چلنا ہے، اللہ کی اتباع کی فکر لے کر چلنا ہے۔ جو چلو گے تو مخالفتوں کا سامنا ہوتے چلے گا، تم اس میں ثابت قدم ہونے کے لیے چلنا ہے، اس کے بعد پھر یہ زندگی ملے گی۔ اب اگلی آیتوں میں دو مثالیں دیتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر جنتیوں کے لیے، مومنوں کے لیے، نیک آدمیوں کے لیے، جنتیوں کے لیے جنت کی ایک مثال کیسے ہو سکتی ہے، دوزخیوں کے لیے یہ نافرمانی کے لیے ان کو ایک الگ درخت سے، ان کو ایک الگ درخت سے، دونوں کے اندر حقیقت و فرق کیا ہے، اس سے سمجھ کر احکام خداوندی کے طریقے کی طرف قریب ہو جاؤ۔ غلط طریقے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے، اور تھے تو توبہ وغیرہ کا راستہ اختیار کیا جائے۔ آنے والی آیت